وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ یہ سورۃ القصص کی 40 اور 3 یعنی 43 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے اور پکی بات ہے کہ ہم نے پچھلی امتوں کو ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو ایسی کتاب دی جو لوگوں کو سچائی سمجھانے والی تھی، بصیرت کی باتوں پر مشتمل تھی، اور وہ کتاب ہدایت اور رحمت تھی تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر زمانے کے اندر انسانوں کی بھلائی کے لیے نبیوں کا سلسلہ جاری فرمایا، یہاں تک کہ آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر وہ سلسلہ رک گیا۔ حضور کے بعد قیامت تک کوئی نئے نبی آنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کو ان کی نافرمانی کی وجہ سے ہلاک کیا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم۔ پھر ان سب کے زمانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا اور ان کو تورات جیسی مبارک کتاب عطا فرمائی۔ تورات کتاب بنو اسرائیل کے لیے اس زمانے کے اندر ہدایت کا ذریعہ تھی، رحمت کا ذریعہ تھی، تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کرے اور اس کے مطابق عمل کرے۔ جس انسان کے اندر سچائی کی طلب ہوگی، اس کی سمجھ صحیح ہوگی اور وہ اللہ کے احکام کو قبول کرے گا، احکام کے اوپر عمل کرے گا اور اپنی آخرت کو بنائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات عطا کی تھی اس میں بڑی سمجھداری کی باتیں تھی۔ تورات لوگوں کے لیے گائیڈ لائن تھی، تورات لوگوں کو اللہ کی رحمت کا حقدار بنانے والی کتاب تھی، اور یہ اس زمانے کے لوگوں کے واسطے اللہ تعالی کی طرف سے بہت بڑا تحفہ تھا۔ تورات کتاب جب تک اصلی رہی، اس میں ملاوٹ نہیں ہوئی، وہاں تک پوری کتاب اللہ کی کتاب، پوری کتاب کی ہر بات اللہ کی بات، پوری کتاب ہدایت کی کتاب، پوری کتاب نور کی کتاب تھی۔ سبحان اللہ۔ پوری کتاب جو اللہ کی تھی اس کے اندر عقل مندی کی باتیں بھری ہوئی تھی، یعنی اللہ کے ایسے ایسے احکام تھے جس کے اندر عقل مند لوگوں کے لیے بڑی باتیں تھی، اور انسانوں کے دلوں کے اندر نور اس سے پیدا ہوا کرتا تھا۔ لیکن بعد کا زمانہ ایسا آیا کہ لوگوں نے تورات کتاب کے اندر ملاوٹ کر دی، تورات کتاب اصلی حالت کے اندر باقی نہیں رہی، تو پھر وہ بات باقی نہیں رہی۔ اب اس زمانے کے اندر جو تورات کتاب ملتی ہے وہ ملاوٹ والی ملتی ہے۔ بہت مشکل سے پتہ چلے گا
کون سی بات اللہ کی ہے اور کون سی بات اس کے اندر ملاوٹ والی ہے۔ اس زمانے کے اندر ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ تورات کی جو بات قرآن مجید سے ملتی جلتی ہوگی وہ بات سمجھو کہ اللہ کے یہاں سے آئی ہے، اور جو بات قرآن مجید سے ملتی جلتی نہ ہوئے تو پھر اس بات کے بارے کے اندر آدمی کے پاس یقین حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اسی لیے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ میں تورات کے اندر نصیحت کی باتیں ہیں ان کو پڑھوں تاکہ میرا علم، میرا نالج زیادہ ہوئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور فرمایا اگر اس وقت موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو ان کو بھی میرے طریقے کے اوپر عمل کرنا پڑتا، میری تعلیم پر عمل کرنا ہوتا۔ گویا کہ اب یہ تورات، انجیل کتابیں جس کے اندر ملاوٹ ہو چکی ہے وہ ہر ایک کے لیے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور بات دراصل یہ تھی کہ اس زمانے میں قرآن آ رہا تھا اور قرآن کی حفاظت کرنی تھی۔ قرآن کی حفاظت کے لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں حدیث باقاعدہ لکھوائی بھی نہیں تاکہ قرآن اور حدیث کے اندر بھی ملاوٹ نہ ہو جاوے۔ قرآن قرآن رہے، حدیث حدیث رہے۔ اتنا زیادہ احتیاط کیا گیا۔ بعد کے زمانے میں صحابہ کرام نے اپنے حافظے سے حدیث پاک کو لوگوں کو سنایا، اور حضور کے زمانے میں بھی کچھ لکھنے کا سلسلہ ہوا تھا۔ باقی قرآن تو پورا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے کے اندر لکھا جا چکا تھا۔ آج بھی جو ایکسپرٹ لوگ ہیں، جو ماہر لوگ ہیں، جن کو ڈپ کے اندر علم اور نالج ہے، جو فرق کر سکتے ہیں کہ کون سی بات تورات میں اصلی ہے، کون سی بات ملاوٹ والی ہے، تو وہ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور دیکھ کر کے مباحثہ، مناظرہ وغیرہ کے ذریعے سے گمراہ لوگوں کی اصلاح کا کام کر سکتے ہیں۔ یعنی ان کو بتلا سکتے ہیں کہ دیکھو تورات میں یہ ملاوٹ ہو گئی، انجیل میں یہ ملاوٹ ہو گئی، اور قرآن میں قیامت تک کوئی ملاوٹ ہوگی نہیں۔ قرآن اللہ کے یہاں سے جیسا آیا ویسا اصلی تھا اور اصلی ہے اور اصلی انشاءاللہ رہے گا، اس میں کوئی ملاوٹ کبھی نہیں ہو سکتی۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، طور پہاڑ کی مغربی جانب تم اس وقت موجود نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو احکام دیے تھے، اور تم اس کو دیکھنے والوں میں بھی نہیں تھے، اور تم ان لوگوں میں بھی نہیں تھے جو اس کو دیکھ رہے ہو۔ موجود نہ ہونے کے باوجود صحیح واقعہ بیان کرنا آپ کے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ دیکھو یہاں سے چند دلیلیں آ رہی ہے، اس دلیل کو ذرا دھیان سے سمجھو۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بہت بعد میں ہے، تقریباً 2000 سے زیادہ سال دونوں کے درمیان میں فاصلہ ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بہت بعد میں، اور لگ بھگ 2000 سے زیادہ سال پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مبارک زمانہ تھا۔ اب ظاہر بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے مبارک زمانے میں جتنے بھی واقعات ہوئے، جتنے بھی قصے ہوئے، جتنی بھی باتیں ہوئی، وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے ریٹن آ رہے ہیں،
شادی کر کے بیوی کو لے کر واپس آ رہے ہیں، طور پہاڑ پر اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہو رہی ہے، تو اس وقت کے اوپر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود نہیں تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کے پاس، فرعون کے پاس ایمان کی دعوت لے کر کے جا رہے ہیں، اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود نہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود نہیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر ایمان کی دعوت لے کے جا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود نہیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں ہے، بکری چرا رہے ہیں، شادی کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود نہیں ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے پیدا ہونے سے تقریباً 2000 سال پہلے کا یہ قصہ ہے، تو اس وقت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں، لیکن اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جتنے قصے ہوئے، جتنے واقعات ہوئے، اس کا بڑا حصہ صحیح حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو سنایا، قرآن کے ذریعے سے سنایا، لوگوں کو بتلایا۔ دیکھو بھائی، کہیں کوئی قصہ ہوئے اور ایک آدمی وہاں موجود ہوئے تو اپنی آنکھ سے دیکھ کر کے وہ حالات بیان کر سکتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں آنکھیں دیکھیو احوال، آنکھ سے دیکھ کر کے بتا سکتا ہے یہ ہوا، یہ دیکھا۔ لیکن جو آدمی کہیں موجود ہی نہ ہوئے، ایک بات تو پھر آنکھ سے دیکھ کر وہ کیسے بیان کر سکتا ہے؟ دوسرا یہ کہ اس نے کوئی معتبر بھروسہ پاتر کتاب کے اندر، بک کے اندر پڑھا ہو تو وہ بتا سکتا ہے، لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی کتاب پڑھی نہیں، کسی استاد سے پڑھا نہیں، آپ نے علم، نالج، ایجوکیشن، شکشن حاصل کیا نہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کیسے معلوم ہوئے؟ پھر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے قصے صحیح پرفیکٹ ایک دم پکے بیان کر دیے۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے یہاں سے قرآن آتا ہے، اللہ کے یہاں سے خبر آتی ہے، اللہ فرشتوں کو بھیج کر کے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتے ہیں، حضور کو پچھلی امت کے قصے سناتے ہیں، اور جس کے پاس اللہ کا فرشتہ آسمان سے وحی لاوے، شریعت لاوے، آسمانی کتاب لاوے، وہ آدمی سچے اور پکے نبی ہوتے ہیں۔ تو یہ سب دلیلیں ہیں ہمارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور پکے نبی ہونے کی یہ بہت بڑی دلیل ہے۔ اسی کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، قرآن کے اندر کہ آپ طور پہاڑ کی مغربی جانب جہاں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات کی تھی، وہاں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم موجود نہیں تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس ایمان کی دعوت لے کے جا رہے ہیں، اس وقت آپ موجود نہیں ہیں، لیکن ایک دم صحیح آپ اس کے قصے بیان فرما رہے ہیں۔ یہ آپ کے نبی ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پر جب اللہ کی یہاں سے وحی آئی تو آپ شاہد نہیں ہیں، آنکھ سے دیکھنے والے نہیں ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جن 70 لوگوں کو 70 لوگوں کو لے کر طور پہاڑ پر گئے تھے، اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے، پھر بھی اس وقت جو قصے ہوئے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بیان کر دیے۔
یہ آپ کے سچا نبی ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ۔ لیکن ہم نے اس کے بعد بہت ساری نسلیں پیدا کی، پھر ان پر لمبا زمانہ گزر گیا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مدین میں رہتے بھی نہیں تھے کہ ان مدین والوں کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہو، لیکن تم کو اور تمام نبیوں کو پیغمبر بنا کر بھیجنے والے ہم ہی ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات بیان فرمائی گئی۔ ہوا یہ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نسل، خاندان، پیڑھی، جنریشن پیدا کیے، ان کے اوپر لمبا زمانہ گزر گیا، اور صحیح علم، صحیح شریعت دنیا کے اندر سے اٹھنے لگی، ختم ہونے لگی، اور تورات جیسی مبارک کتاب میں ملاوٹ ہو گئی، مکسنگ ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو پاکیزہ باتیں لے کر آئے تھے، اس میں لوگوں نے اپنی باتیں ملا دی، اور بیچ بیچ میں جو نبی آئے ان نبی کی باتوں کے اندر بھی لوگوں نے ملاوٹ کر ڈالی۔ اس طریقے سے دنیا محتاج ہو گئی کہ ان کے پاس صحیح علم آوے، صحیح دین آوے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر سے فضل فرمایا، اور آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا والوں کے لیے قیامت تک کے لیے صحیح علم بھیجا، صحیح دین بھیجا، صحیح شریعت بھیجی، اور اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے اوپر بہت بڑا رحم اور کرم فرمایا۔ اسی طریقے سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مدین بھی نہیں گئے، لیکن آپ نے مدین کا پورا قصہ قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو سنا دیا۔ یہ آپ کے اللہ کے نبی ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے نبی ہے، سچے نبی ہے۔ ہر دور میں اللہ تعالیٰ نبیوں کو دنیا کے اندر بھیجتے رہے، دنیا والوں کی ہدایت کے لیے بھیجتے رہے، اور اخیر میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم تو طور پہاڑ کے کنارے اس وقت بھی موجود نہیں تھے جبکہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا تھا، لیکن تم کو وحی کے ذریعے یہ سب واقعات ہم بتا رہے ہیں۔ تمہارے رب کی تم پر رحمت ہے، یعنی تم اپنے رب کی رحمت سے نبی بنائے گئے ہو، تاکہ تم اس قوم کو ڈراؤ جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ڈرانے والا یعنی نبی نہیں آیا، تاکہ وہ لوگ نصیحت کو قبول کر لے وے۔ سبحان اللہ۔ اب آخری زمانے میں قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی بنا کر کے بھیجا، تاکہ آپ عرب لوگوں کو ڈراوے، پوری دنیا والوں کو جہنم سے ڈراوے، پوری دنیا والوں کو ایمان کی دعوت دیوے، اور پوری دنیا کو ایمان سمجھاوے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنا بڑا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رحم کرم فضل ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف سے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ سنو، بعض تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو کہا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو کہا، اے اللہ، اے میرے رب، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اور زیارت کرا دیجئے۔ تو کیا جواب ملا کہ اگر تم چاہو تو میں ان کی امت کو پکارو، ان کی آواز تم کو سنوا دوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تو تم نہیں پہنچ سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بہت اچھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے امت محمد، تو پوری امت محمدیہ نے اپنے باپوں کی پیٹھ سے، پشت سے لبیک 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 کہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنا بڑا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان، اللہ تعالیٰ کا کرم کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا، ان کی امت میں سے ہم گنہگاروں کو بنایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام لوگوں کو ایمان کی دعوت دینا، جہنم سے ڈرانا، اللہ کے عذاب سے ڈرانا، اور جو عرب کے لوگ لمبے زمانے سے نبوت اور وحی سے محروم تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی نعمت عطا فرمائی تاکہ وہ لوگ نصیحت قبول کرے، اور نصیحت قبول کر کے اپنی آخرت کو درست کر لے وے، اپنی آخرت ٹھیک کر لے وے۔ دیکھیے پورے عرب کے لوگ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک عرب کے اندر کوئی دعوت دینے والا باقاعدہ رسول نہیں آیا۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت لے کر کے آئے۔ اس آیت کے اندر غور کرو تو دعوت، دین کی بات پہنچانا، دین کی تبلیغ کرنا، اس کے لیے بہت اہم باتیں ہم کو سیکھنے کو ملتی ہے۔ نمبر 1، حق کی بات مسلسل کہو، حق کی بات مسلسل کہو، سچی بات مسلسل پہنچاؤ، ایمان کی دعوت مسلسل دو۔ اور نمبر 2، اگر کوئی انکار کرے، جھٹلاوے، تو تم کو کوئی رکاوٹ ہونی نہیں چاہیے، تمہیں تمہارا کام کرتے رہنا چاہیے۔ پچھلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، خود ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل دین کی دعوت پہنچاتے رہے۔ لوگوں نے انکار کیا، لوگوں نے جھٹلایا، پھر بھی اپنی لگن میں، اپنے دھون میں لگے رہے، اور بار بار یہ دین کی دعوت پیش کرتے رہے۔ یہی کام ہمیں بھی کرنا ہے۔ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور تاکہ جب ان لوگوں پر ان کے کیے ہوئے برے کاموں کی وجہ سے کوئی مصیبت آ پڑتی تو وہ ایسا نہ کہنے لگتے، اے ہمارے رب، آپ نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا؟ ہم آپ کے حکموں پر چلتے اور ہم ایمان لانے والوں میں سے ہو جاتے۔ نبی کی شخصیت کتنی بڑی رحمت، نبی کی دعوت کتنی بڑی رحمت اللہ تعالیٰ کی، اندازہ لگاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر دنیا کے لوگ گناہ کرتے، نافرمانی کرتے، اور دنیا اور آخرت میں مصیبت آتی، عذاب آتا، تکلیف آتی، تو لوگ بہانے کرتے نا، اے اللہ، ہمارے پاس تو کوئی نبی نہیں آیا، کوئی رسول نہیں آیا، کوئی فرشتہ نہیں آیا، اسی لیے ہم گنہگار بنے۔ اگر کوئی نبی، رسول، پیغمبر آتا تو ہم آپ کے حکموں پر عمل کرتے، آپ کی شریعت پر عمل کرتے، آپ کے دین پر عمل کرتے، اور ہم جنت کے حقدار بن جاتے۔ لو انسانوں، اللہ نے نبی بھیج دیے، قرآن بھیج دیا، اب کوئی بہانہ نہیں کر سکتا، اب نبی کی بات پر عمل کرو، قرآن کی بات پر عمل کرو۔ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ
اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل قالوا سحران تظاہرا وقالوا انا بکل کافرون۔ سو جب ان کے پاس ہماری طرف سے سچی بات آ گئی تو اس پر یہ لوگ کہنے لگے جیسی کتاب موسیٰ کو دی گئی تھی ویسی کتاب اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں دی گئی؟ جیسی کتاب موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی ویسی کتاب اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں دی گئی؟ حالانکہ جو کتاب موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی کیا انہوں نے پہلے ہی سے اس کا انکار نہیں کر دیا تھا؟ اور وہ یہ بھی کہنے لگے تھے کہ یہ دونوں تورات اور قرآن تو جادو ہے، جادو۔ یہ بھی کہنے لگے تھے کہ یہ دونوں یعنی موسیٰ اور محمد دونوں جادوگر ہے جو آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، جو آپس میں ایک دوسرے کے موافق ہے، اور یہ بھی کہنے لگے ہم تو دونوں میں سے کسی کو نہیں مانتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیسی عجیب بات اس آیت میں فرمائی گئی۔ فرمایا گیا کہ یہ لوگوں کو اللہ تعالی اگر نبی نہ بھیجتے، آسمان سے کتاب نہ بھیجتے تو بانا کرنے کا موقع ملتا، لیکن اللہ نے کتنا بڑا احسان کر دیا، آسمان سے نبی بھیجے، قرآن بھیجا، تو پھر ان لوگوں نے کیا بہانہ کیا؟ ارے موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تو بڑا فرق ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا گیا تھا، ڈنڈا دیا گیا تھا، وہ معجزہ تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں ڈنڈا، عصا، معجزہ نہیں دیا گیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ چمکتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں چمک آتی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کیوں ایسی جو ہے موسیٰ علیہ السلام جیسا معجزہ نہیں ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کتاب اللہ نے ایک وقت میں ایک ساتھ میں پوری دے دی تھی، قرآن کیوں ایک وقت میں ایک ساتھ پورا نہیں دیا؟ یہ 22.5 سال 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں آیا؟ لے ایمان نہیں لانا تو بہانے عجیب۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو الگ الگ معجزے دیے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا، ید بیضا دیا، چمکتا ہاتھ دیا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دیے، قرآن دیا، ہزاروں معجزات اور چمتکار دیے، اور اللہ کی اپنی حکمت آخری زمانے کی آنے والی کتاب تھوڑی تھوڑی کر کے اتاری تاکہ لوگ اچھی طرح سمجھے، اچھی طریقے سے عمل کرے۔ تو یہ لوگ آج موسیٰ علیہ السلام کا نام لے رہے ہیں بہانہ کرنے کے واسطے، ایمان نہ لانے کے واسطے، حالانکہ ان لوگوں نے تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانا نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام تورات کتاب لے کے آئے تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، کہنے لگے کہ موسیٰ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کی کیا دلیل ہے ہم کو بتلاؤ۔ تو جو یہودی آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے تیار نہیں، قرآن کو ماننے تیار نہیں، انہوں نے تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانا نہیں تھا، تورات کو بھی مانا نہیں تھا، جبرائیل کو آنا پڑا تھا اور پہاڑ اٹھا کے ان پر لٹکانا پڑا تھا، بلکہ ایسی بات بھی انہوں نے چلائی خاص طور پر عرب کے مشرکین نے، عرب کے کافروں نے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی جادوگر، موسیٰ علیہ السلام بھی جادوگر، اللہ کے دونوں نبیوں کو انہوں نے جادوگر کہا اور دونوں نبی کو جھٹلا دیا، بلکہ ان عرب کے کافروں اور مشرکیوں نے تو قرآن کو بھی جھٹلا دیا، تورات کو بھی جھٹلا دیا، اور ان دونوں کو جادو کی کتاب کہا، اور کہنے لگے کہ ہم عمل نہیں کریں گے، ایمان نہیں لائیں گے۔ یاد رکھو، جس کو ماننا نہیں، جس کو عمل نہیں کرنا، اس کو بانے ہزار ہوتے ہیں۔ قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اے نبی
تم اب ان سے کہہ دو اگر تم سچے ہو تو تورات اور قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب اللہ تعالیٰ کے پاس سے لے آؤ جو ہدایت کے لحاظ سے ان دونوں سے بہتر ہو، میں بھی اس پر عمل کرنے لگوں گا۔ یعنی یہ لوگ تورات بھی نہیں مانتے تھے اور قرآن کو بھی نہیں مان رہے۔ یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس زمانے میں جھوٹا کہتے تھے اور اس زمانے میں قرآن کو بھی مانتے نہیں ہیں۔ تو ان کو ایسا کہہ دو کہ اچھا جاؤ، جو تورات موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھی، جو قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، اس کے علاوہ کوئی کتاب لے کر کے آؤ تو پھر عمل کرے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے یہاں سے کون کتاب لا سکتا ہے؟ کون اللہ کے یہاں سے اتروا کر کے لا سکتا ہے؟ کوئی نہیں لا سکتا ہے۔ اللہ نے قیامت تک کے لیے اب قرآن کو نازل فرما دیا۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ سو اگر وہ تمہارے کہنے کے مطابق کوئی کتاب نہ لا سکے تو سمجھو کہ وہ یعنی مکہ کے کافر صرف اپنی خواہشات پر چلتے ہیں، حقیقت میں صرف اپنی نفسانی خواہشات پر چلتے ہیں۔ اور اس آدمی سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی و ہدایت کے بغیر اپنی خواہش کے پیچھے چلے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والی قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی ہدایت، اللہ کی کتاب، اس کو چھوڑ دینا۔ اللہ نے ہدایت بھیجی تو اس کو چھوڑ کر کے من مانی زندگی گزارے، اپنی نفسانی خواہشات کے اوپر زندگی گزارے، وہ آدمی سب سے بڑا گمراہ ہے، سب سے بڑا گمراہ ہے، سب سے بڑا گمراہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان سے کتاب بھیجی، قرآن بھیجا، اس پر عمل نہ کرے، من مانی زندگی گزارے، یہ آدمی جو ہے بہت بڑی گمراہی کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے، نبی کی بات پر عمل نہ کرے، من مانی زندگی گزارے، یہ آدمی بہت بڑا گمراہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں من مانی زندگی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبیوں کی بات پر عمل کرنے والا بناوے۔ اللہ ہمیں شریعت کی بات پر عمل کرنے والا بناوے۔ اللہ ہمیں اپنی آسمانی کتاب قرآن مجید پر عمل کرنے والا بنا دے۔